السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے 8ویں جماعت کی اردو سبق نمبر 16، نظم ہے حقیقت حسن۔ پڑھنے سے پہلے پوچھئے علامہ اقبال کا کوئی ایک شعر سنائیں۔ جواب ہے، نہیں تیرا نشے من کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سوال نمبر 2، آپ کے خیال میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے عمل پیہم اور مسلسل جد و جہد کی تلقین کی۔ اہم الفاظ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی جانتے ہیں۔ لازوال، لازوال کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا۔ شب دراز عدم، شب دراز عدم کے معنی ہے آخرت کی لمبی رات۔ نمود، نمود کے معنی ہے نمائش۔ رنگ تغیر، رنگ تغیر کے معنی ہے تبدیلی کا رنگ۔ قمر کے معنی ہے چاند۔ فلک کے معنی ہے آسمان۔ اختر سحر، اختر سحر کے معنی ہے صبح کا ستارہ۔ سوگوار، سوگوار کے معنی ہے غمگین یا افسردہ۔ نظم کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس نظم میں حسن کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حسن زوال پذیر ہوتا ہے اور اسے بھی ایک وقت ختم ہونا ہوتا ہے۔ ہر حسین چیز، چاہے وہ انسان ہو، پھول ہو، چاند ہو، موسم بہار ہو، شبنم ہو، کلیاں ہو یا کوئی بھی خوبصورت چیز ہو، اسے زوال آتا ہے اور فنا ہو جانا ہے۔ اسی طرح جوانی اور شباب کو بھی آخرکار زوال آنا ہوتا ہے، تو حسن پر کسی کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ شباب جوانی کو بھی کہتے ہیں اور عروج کے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، چاہے وہ کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی فطرت کا اصول ہے۔ شاعر نظم کی ابتدا حسن سے کرتے ہیں اور اختتام شباب پر کرتے ہیں۔ اس نظم میں حسن اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ تو نے مجھے اس دنیا میں لازوال اور لافانی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ دنیا ایک تصویر کی طرح ہے، اور تصویر حقیقت نہیں ہوتی، وہ کسی اصل شے کا عکس ہوتی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ایک لمبی رات کی کہانی ہے، افسانہ ہے۔ یہ دنیا کی نمائش تبدیلی رنگ سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی دنیا میں تبدیلی آتی رہتی ہے، جیسے دن نکلتا ہے، پھر دوپہر آتی ہے، شام آتی ہے، رات آتی ہے اور پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس پر جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا آتا ہے، تو صرف وہی چیزیں حسین لگتی ہیں جو حقیقت میں ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حسن کی اس گفتگو کو چاند نے سن لیا۔ اس نے یہ بات آسمان میں سب کو بتا دی، اور جب صبح کے ستارے نے یہ بات سنی تو اس نے یہ خبر صبح کو دی۔ صبح نے یہ بات شبنم کو سنائی، اور اس طرح آسمان پر ہونے والی گفتگو زمین پر بھی پتہ چل گئی۔ شبنم نے آسمان پر ہونے والی بات پھول کو سنا دی، جس سے پھولوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کلیوں کا ننھا سا دل غم سے بجھ گیا، اور موسم بہار یہ باتیں سن کر باغ سے روتا ہوا چلا گیا۔ شباب اور جوانی جو اس دنیا میں سیر کرنے آئی تھی، وہ بھی افسردہ اور سوگوار ہو کر چلی گئی۔ اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ تشریح سے پہلے ہم حوالہ متن لکھتے ہیں۔ نظم کا نام ہے حقیقت حسن اور شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے شعر کا مفہوم ہے کہ حسن نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تو نے مجھے دنیا میں لازوال کیوں نہیں بنایا، یعنی ہمیشہ رہنے والا کیوں نہیں بنایا۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کو ایک کردار کی صورت میں پیش کیا ہے اور حسن کو بارگاہ الہی میں سوال کرتے دکھایا ہے کہ حسن نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا
کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی کیوں نہیں ہے، اسے لازوال اور لافانی کیوں نہیں بنایا۔ حسن کے ذریعے شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز عارضی ہے، چاہے وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو۔ اللہ کی تخلیق کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہوتی ہے، تاکہ انسان کو دنیا کی حقیقت اور فانی حیثیت کا شعور حاصل ہو۔ شعر نمبر 2، ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ تصویر خانہ کے معنی ہیں وہ گھر جس میں تصویریں لگی ہوں، اور شب دراز عدم کے معنی ہیں آخرت کی لمبی رات۔ حوالہ متن لکھیں گے، نظم کا نام ہے حقیقت حسن اور شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، جیسے کوئی خواب یا کہانی جو ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ حسن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ دنیا ایک تصویر خانہ ہے جس میں مختلف قسم کی تصویریں سجی ہوئی ہیں، اور تصویریں حقیقت نہیں ہوتیں، بلکہ وہ تو کسی اصل شے کا عکس ہوتی ہیں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ایک لمبی رات کی کہانی ہے، اور جب انسان فنا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ایک لمبے عرصے کے لیے انتظار کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا، اور پھر قیامت کے روز اسے اپنے خالق کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ شعر نمبر 3، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ رنگ تغیر کے معنی ہیں تبدیلی کا رنگ، نمود کے معنی ہیں نمائش، حسین خوبصورت، حقیقت کے معنی ہے اصلیت، اور زوال کے معنی ہے فنا ہو جانا۔ اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے حوالہ متن، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ میں نے ہر شعر کے ساتھ نہیں لکھا، لیکن آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اس شعر کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز تغیر پذیر ہے، دنیا کی ہر شے کو عروج و زوال آتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تبدیلی کے رنگ سے ہی ظاہر ہوتی ہے، یعنی دنیا کی ہر شے میں تبدیلی آتی ہے، جیسے صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام، شام کے بعد رات آتی ہے، اور رات کے بعد پھر دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، بڑھاپا اور زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی ہر چیز تغیر و تبدل کا شکار ہے، یعنی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ہر چیز کا زوال ہے، اسی طرح حسین اور خوبصورت چیزوں کا بھی زوال پذیر ہونا حقیقت ہے، اور ہر حسین چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ شعر نمبر 4، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ قمر کے معنی ہے چاند اور فلک کے معنی ہے آسمان۔ عام ہونا مراد ہے پھیل جانا، اختر سحر یعنی صبح کا ستارہ۔ حوالہ متن لکھیں گے اور اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ حسن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو کو چاند نے سنا اور صبح کے ستارے کو بتایا، یوں آسمان پر یہ بات پھیل گئی۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اور حسن کے درمیان ہو رہی تھی، اسے چاند نے سن لیا جو قریب ہی موجود تھا۔ اس نے ساری بات آسمانی مخلوق کو بتا دی کہ خالق اور حسن کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ بات صبح کے ستارے نے بھی سن لی، اور یوں یہ بات سارے آسمان پر پھیل گئی کہ حسن اللہ تعالیٰ سے لازوال ہونے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا۔ شعر نمبر 5، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ شبنم کے معنی ہیں اوس اور محرم کے معنی ہیں واقف یا ہمراز۔ حوالہ متن آپ پہلے لکھیں گے اور پھر لکھیں گے مفہوم۔ مفہوم پڑھتے ہیں۔ صبح کے تارے نے سحر کو اور سحر نے ساری بات شبنم کو بتا دی۔
تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ گفتگو جو آسمانوں پر جاری تھی، صبح کے ستارے نے یہ بات صبح کو بتا دی اور صبح سے یہ بات شبنم تک جا پہنچی۔ اس طرح آسمانوں پر ہونے والی بات زمین تک پہنچ گئی۔ شبنم کو زمین کا محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ شبنم آسمان سے زمین پر آتی ہے۔ اس طرح زمین پر یہ بات پھیل گئی کہ حسن زوال پذیر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، پھولوں کا ہو، انسانوں کا یا چاند اور ستاروں کا ہو، سب نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ شعر نمبر 6: بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ آنسو بھر آنا معنی ہے اس کے آنسو نکل آنا، دل خون ہونا یعنی دل سخت دکھا ہونا۔ آپ پہلے لکھیں گے حوالہ متن اور پھر لکھیں گے مفہوم۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شبنم کے لائے ہوئے پیغام سے پھول اور کلی دونوں افسردہ ہو گئے۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبنم نے آسمان پر ہونے والی بات پھول کو سنائی تو پھول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کلی جو ابھی تک کھلی نہیں تھی، اس کا ننھا سا دل غم سے مرجھا گیا اور اس پر بھی افسردگی چھا گئی۔ اس طرح پھول جو ابھی کھلا تھا یعنی جوانی کی دہلیز پر تھا، وہ بھی حسن کے زوال پذیر ہونے کی بات سن کر بہت اداس اور افسردہ ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل گرفتہ ہو گیا۔ اسی طرح کلیاں جو ابھی تک کھلی ہی نہیں تھیں اور کھلنے کی منتظر تھیں، حسن اور جوانی کو دیکھنا چاہتی تھیں، یہ بات سن کر مرجھا گئیں۔ شعر نمبر 7: چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، سوگوار کے معنی ہے غم زدہ ہونا۔ اس شعر کا مفہوم ہے موسم بہار بھی چمن سے روتا ہوا رخصت ہو گیا اور شباب بھی غم زدہ ہو گیا۔ تشریح: نظم کے آخری شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھولوں کے کھلنے اور کلیوں کے چٹکنے کا موسم موسم بہار ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری نا امیدی اور یاس کی بارش سن کر افسردہ ہو گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ پھولوں کا حسن بھی زوال پذیر ہے تو وہ بھی باغ سے روتا ہوا رخصت ہو گیا، اور جو شباب اور جوانی دنیا میں سیر کرنے اور رہنے کو آئی تھی، وہ بھی افسردہ اور سوگوار ہو کر چلی گئی۔ اس طرح چمن خالی ہو گیا۔ اقبال کی اس نظم میں حسن کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ حسن سے بات شروع ہو کر شباب پر ختم ہو گئی، اور یہ بتا دیا کہ دنیا کی ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ حسن کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی دنیا کی دیگر چیزوں کی طرح فنا ہونے والا ہے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1: دنیا کس طرح ایک تصویر خانہ ہے؟ جواب ہے: دنیا ایک تصویر خانہ ہے، یعنی جس طرح تصویر کے رنگ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا اور انسان کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سوال نمبر 2: حسن کے لازوال ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے: حسن کے لازوال ہونے سے مراد کبھی نہ ختم ہونے والا حسن ہے۔